نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ الیکشن تو پرسوں ہے لیکن جشن کا آغاز آج ہی ہو گیا. تو جو آج مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اخبارات میں اشتہارات ہیڈ لائن کی جگہ پہ شائع کروائے گئے ہیں اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی بات درست بھی ہے تو کیا نواز شریف صاحب اتنے ہی بااختیار ہوں گے جتنا کہ کسی ایک مضبوط جمہوری حکومت کے وزیر اعظم کو ہونا چاہیے، یا جس طرح کے پچھلے وزراء اعظم تھے بڑے بے اختیار تھے وہ بھی ایک بے اختیار وزیر اعظم ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ نے دو سوالات. یہ مجھے آواز ایکو آ رہی ہے، ذرا اس کو کائنڈلی ٹھیک کروا دیں پلیز. اچھا چلیں اتنی دیر میں تاج حیدر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. تاج حیدر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو بھی ہوگا وہ کتنا بااختیار ہوگا اور کیا وہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت دے سکے گا؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہمیں اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنی چاہیے. دو طاقتیں ہیں، ایک پاکستان کے عوام ہیں اور ایک پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے. تب اس میں جو ہماری حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عوام کو ساتھ لیں اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کریں تاکہ اچھا وقت ہمارے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے سیاست کے اندر. اس وقت اگر تمام سیاسی جماعتیں، جیسا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دو بڑی جماعتوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے اور جو بھی مسائل ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے اور نیگوسیشنز کو پروموٹ کریں گے، تو میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی عدلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے. عدلیہ ان کا ایک انسٹرومنٹ تھا، تو اور اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ملک کا ہے، کیا فائدہ اداروں کا ہے. تو اس سوچ کو ذرا سا ہمیں اور آگے لے جانا ہے. لیکن اگر آپ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ طاقتور ہیں. ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں پچھلی حکومت کے اندر کے وہ طاقت. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کتنا بااختیار ہوگا؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہر ایک انتخابات کے بعد جب دوسرے انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو گو کہ پہلے انتخابات کے بعد جب دوسرے انتخابات میں آپ جا رہے ہیں تو حالات ملک کے کوئی بہت زیادہ خوشحالی کی طرف اور لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہوا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا. لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک امید قائم ہوتی ہے کہ اس مرتبہ شاید بہتر لوگ منتخب ہو جائے، اور جو بھی جیسے جیسے تجربہ حاصل کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین بھی اور باقی جو پارلیمنٹیرینز ہیں، تو شاید عوام کی امنگوں کے مطابق وہ آگے کام کریں گے. اچھا، اب اگر یہ سوال آ ہی گیا ہے کہ وہ کتنا بااختیار ہوگا تو یہ جائزہ بھی اب اتنے تجربے کے بعد ان بڑی جماعتوں کو تو کم از کم لے لینا چاہیے جو آپس میں شاید عوام کی امنگوں کے لیے یہ شاید الیکشن نہیں لڑی، وہ شاید اقتدار کے حصول کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں. ان کے ہاں بات یہ کہ وہ 4 مرتبہ کیوں بن رہے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ بنا دیں، تو لڑائی تو اسی بات پہ زیادہ ہو رہی ہے. کسی کے پاس کوئی بہت ایسا ریفرنس یا حوالہ اور ماڈل نہیں ہے. تو یہ بات اگر ہے اور آگے جا کے پھر یہ فٹیگ پڑے گی اور آگے جا کے یہ رکھنا پڑے گا اور یہ لفڑا آئے گا کہ 6 مہینے کے بعد یہ اسمبلیاں کتنی کریڈیبل ہیں، یہ کتنی ڈسکریڈیٹڈ ہیں. تو میرے خیال میں اس پر کیا یہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے پہلے بیٹھ کر سوچا ہے کہ چاہے بلال بھٹو زرداری بھی کہہ رہے کہ مجھے بننا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بننا ہے، چلے دونوں میں سے فرض کریں کوئی بھی بنتا ہے یا کوئی تیسرا ہی بن جاتا ہے ان کے بیچ میں سے نکل. تو یہ سب کو سوچنا ہے کہ بھائی آگے جا کے جو 75 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کیا اس کا بھی کسی نے مؤثر توڑ کیا ہے، کوئی قومی ایجنڈا بھی سب نے مل کے طے کیا، قائم کیا، سے بات کی ہے کہ یہ الیکشن ہمیں سب کو مل کے، کیونکہ دیکھیں یہ سب کی باریاں اقتدار میں بھی آنے کی آتی ہے اور جب ہاٹ واٹرز میں جاتی ہیں پارٹیاں ٹربل میں وہ بھی سب کی باریاں لگی. تیسرا بھی آ سکتا ہے. تو خرم نہیں، یہ تو میں نے اپنی طرف سے ویسے ہی کہہ دیا. خرم شیر زمان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ یا تو مسلم لیگ نون کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسکلی میر صاحب اس بات کو تو ہم سمجھ جائیں نا کہ الیکشن تو ہو نہیں رہا پاکستان میں، تو سلیکشن کا ایک سلسلہ اس وقت سٹارٹ ہوا ہے
اور سلیکشن کرنے والے میرے خیال سے سلیکٹ کر چکے ہوں گے کہ ان کو جو ہے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو خواب تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسرا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں میرے خیال سے آپ ہم سب سے زیادہ جو ہے سمجھتے ہوں گے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں میر صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی سلیکشن ہو رہی ہے یا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ملک کس طرف جا رہا ہے. ملک کیا آپ کو میر صاحب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو تباہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں جن کی سلیکشن کرنے کی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا جن کو مل کے حکومت بنائی جائے گی، انہوں نے تو 18 مہینے کے اندر پاکستان کو بربادی کی اس جگہ تک پہنچا دیا کہ عوام کیا چیخیں نکلی ہوئی نا سر. سو جو بھی پلانز بنا رہا ہے بہت خراب پلانز ہیں. ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرن، ہم تو شروع میں ہی کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، لیکن ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی گئی نا. لیکن اس کے باوجود آج ہم جو ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان دونوں میں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئے گا. اچھا، اب مصدق ملک صاحب، اب آپ سے وہی سوال دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگلا وزیر اعظم اتنا بااختیار ہوگا کہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت دے اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں خرم شیر زمان صاحب جس زاویے سے بات کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کھیل کی پچی اکھاڑ دیں اور اس کو آگ لگا دیں اور اس کے اوپر ہل چلا دیں تو اس کے بعد کیا کھیل ہوگا؟ تو یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل سپیس تھی اسے پی ٹی آئی نے برباد کر دیا. ہمارے 1990 کی دہائی کے بعد جتنے پولیٹیکل گینز تھے وہ تمام پولیٹیکل گینز جو ہیں وہ ایک سٹروک کے اندر پی ٹی آئی نے برباد کر دیے. اب میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم الیکشن جیتتے ہیں، اگر اللہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں اور عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ انکریمنٹلی پولیٹیکل سپیس گین کی جائے گی اور وہ گین ہوگی اور وزیر اعظم با اختیار ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ادھم چوکڑی مچی ہے اس ملک میں یا مچائی گئی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس ادھم چوکڑی کے بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ایک با اختیار وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو قومی امنگوں کو پورا کرے. کیونکہ یہ جس طرح کی لوٹ کھسوٹ مچائی تھی کہ کبھی شہیدوں کے مجسمے، آپ سوچئے، چلیے آپ پروٹیسٹ کریں، ساری جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں، پروٹیسٹ میں کوئی ہلا گلا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گملہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی سرکاری کسی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا ہے. مگر یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں ہیں آپ ان کے مجسموں کو ٹھڈے ماریں یا آپ کور کمانڈر کے گھر چڑھ دوڑیں، اسے آگ لگا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمام لوگوں کو پتہ ہے، تمام اداروں کو پتہ ہے کہ ہمیں یکسو ہو کے ملک کی ترقی، اور ملک کی ترقی کیا ہے ہمارے نقطہ نظر سے کیا ہے، صرف غریب آدمی کی ترقی ملک کی ترقی ہے. اس ملک میں بہت سیٹھوں نے بہت ملک کو چلے اچھے برے طریقے سے، مگر انہوں نے اس ملک کے تمام ذرائع استعمال کر کے اپنے لیے بہت ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ترقی جو ہے یہ غریب آدمی تک پہنچے. اچھا، یہ تعلیم جو ہے یہ غریب آدمی تک پہنچے. ٹھیک ہے، تاج اس وجہ سے تمام لوگ، تمام ادارے یکسو ہو کے وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کریں گے، جسے بھی الیکٹ کریں گے عوام الیکٹ کرے گی اور اسے آگے بڑھائیں گے.